الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام آباد میری حاضری تھی تو ہمارے کے پی کے ایک خان صاحب تھے، یوسف زئی، ایک پورا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، نام یوسف زئی. اس سے ان کا تعلق تھا، پٹھان تھے. میں تو ملاقات میری ہوئی ان سے. اتنے خوش تھے وہ، اتنے خوش تھے. انہوں نے کہا کہ میری امی اتنی غوث پاک کی دیوانی تھی، اتنی غوث پاک کی دیوانی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی نا الحمدللہ غوث پاک کا وسیلہ لے لیا کرتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ جب بھی ہماری امی جان نے غوث پاک کا وسیلہ لیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا. اللہ آسان کر دیتا ہے. برگزیدہ بندے، نیک بندے اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا. اللہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ ان کے ذریعے کتنے ہی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، ان کے ذریعے کتنے فساق و فجار توبہ کر کے نیک مسلمان ہو گئے، کتنے ہی چور و ڈاکو آپ کے ذریعے تائب و توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے اس عظیم تر بندے کو منتخب کیا جس کا نام ہے عبد القادر جیلانی. اور یہ عبد القادر جیلانی میرے غوث کا، میرے پیر کا نام ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا اور ماشاءاللہ 880 سال ہو گئے. کتنے؟ 880 ایئرز. بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں جائیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ملے گا. UK گیا تھا تو وہ لندن میں سوڈان سے اور کچھ افریقی ممالک کے اہل محبت تھے، ان کے پاس میرا جانا ہوا تو ملاقات ہوئی. اب مانے نہ مانے کیا وہ غوث پاک کے دیوانے تھے. وہ بھی جس پیر سے مرید تھے وہ پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کے وہ پیر صاحب تھے، ان کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء وہاں سے سلسلہ آتے افریقہ میں جو یہ غوث پاک کا سلسلہ لے کر گئے وہاں سے سارا سلسلہ چلتا رہا. ان کی محبت، ان کی دیوانگی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ دیکھنے جیسی تھی. یہ افریقی مسلمان تھے، غالباً سوڈان کے تھے یا کہیں اور کے تھے. بہت بڑا ایریا. پھر ہماری بعد میں ملاقات ہوئی، پھر ان کے بعد بھی میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد بھی ایک اور بزرگ سے بھی میری ملاقات ہوئی. سارے غوث پاک کے دیوانے ملے. یعنی کیا ایشیا، کیا یورپ، کیا امریکہ، ہر جگہ ہم جائیں، افریقہ وغیرہ، فارس، ہر جگہ پر آپ کو جگہ جگہ پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانے ملیں گے. ان کے پروانے ملیں گے، ان سے محبت کرنے والے ملیں گے، ان کی نیاز کرنے والے ملیں گے. یعنی صرف پاک و ہند میں یہ صرف یہاں نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں دنیا میں کہاں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں سے، غلاموں سے، ان کے سلسلوں سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے، مطلب عاشقان رسول سے مل کر آیا ہوں. الگ الگ نسل کے. وہ کہتے ہیں غوث پاک کا دیوانہ کہاں نہیں، غوث پاک کا دیوانہ کہاں نہیں، بلکہ میں کہوں غوث پاک کا فیض کہاں نہیں. اور کیوں نہ ان کا فیض عام ہو کہ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے.
حسنی ہے، حسینی ہے، نبوی میں علوی فصل بطولی کل غور سے سنیں، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان اللہ کے ولی ہیں جن پر براہ راست کرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، جن پر براہ راست کرم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے، جن پر براہ راست کرم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہو، جس پر براہ راست کرم امام حسن اور امام حسین کا ہو، جسے اہل بیت اطہار کا اس قدر کرم حاصل ہو، اس کے اپنے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کرم کا عالم ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن داخل فرما دیا۔ آپ کا منہ ویسے ہی میٹھا، آپ کا منہ ویسے ہی پاک، اور اس میں بھی پاک لعاب شفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہو جائے، مولا علی کا لعاب دہن تھک مبارک داخل ہو جائے، تو اب اس زبان سے، اس مبارک منہ سے جو کلمہ نکلتا ہو، اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی و برکت عطا فرمائی ہوگی، اس منہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا برکت والا بنایا ہوگا، اس زبان کو اللہ کریم نے کتنا برکت والا بنایا ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا برکت والا بنایا ہوگا کہ جن کے منہ میں میرے آقا کا لعاب شفا، لعاب دہن داخل ہو جائے، مولا علی کا لعاب شفا، لعاب دہن داخل ہو جائے۔ جو اپنے گھر میں ماہانہ 11ویں مناتے ہیں نا، ماہانہ ہر ماہ کی اسلامی تاریخ کے مطابق 11ویں مناتے ہیں اور پھر سالانہ 11ویں مناتے ہیں، یوں مکمل کل ٹوٹل تقریباً ان کے گھر میں کم از کم 12 مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز و 11ویں ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، حاجتیں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا لطف و کرم ہوتا ہے۔ ہم سستی کر جاتے ہیں، ہم سستی کر جاتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج تو کئی ایسے گھر ہوں گے جن میں 11 ڈشیں پکی ہوں گی، غوث پاک علیہ رحمہ کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ ہو رہا ہوگا، دعائیں ہو رہی ہوگی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ ان کے نظر کرم لینی ہے، ان کی توجہ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، ہم ان کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی لطف و کرم فرما دے گا۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، بولو واہ کیا بات غوث مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تھے کہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ جلد رونے والے تھے، نہایت خوف والے تھے اور ہیبت والے تھے۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا سارے مل کر بولو، سارے مل کر بولو، ناظرین حاضرین سارے جھوم کر بولو، کیا بات بغداد کا تصور کر کے بولو، شہنشاہ بغداد کے مزار کے گنبد کا تصور کر کے بولو، غوث پاک کی پیاری پیاری جالیوں کا تصور کر کے بولو، مزار حیدر الانوار کا تصور کر کے بولو۔ شاہمت کا مغفرہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ
आज़म की क्या बात गौसे आज़म। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्तजाब दावत थे, इनकी दुआएं कबूल होती थी, करीमुल अखलाक थे, जबरदस्त अखलाक वाले थे, बुरी बातों से दूर रहने वाले थे, हक की तरफ लोगों को करीम करने वाले थे। वाह क्या बात गौसे आज़म की, गौसे आज़म है शाह जीलानी, पीरे लासानी कुतुब रब्बानी, उनके मुश्ताक ने पुकारा है। क्या बात गौसे आज़म की, क्या बात गौसे आज़म की, तो सब आलिया का अफसर है, इब्ने ज़हरा है, इब्ने हैदर है, ये तो सब आलिया का अफसर है, इब्ने ज़हरा है, इब्ने हैदर, हमारे हसनैन का दुलारा है। बोलो क्या बात गौसे आज़म की, क्या बात गौसे आज़म। मेरे सैयदी गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम नफ्स पर काबू पाने वाले थे, इंतकाम ना लेने वाले थे, साइल को ना झिड़कने वाले थे, इल्म के पेकर थे। मेरे गौसे पाक मुअत्तर थे। वाह क्या बात गौसे आज़म की, क्या बात गौसे आज़म की, शहरे बगदाद मुझको है प्यारा, शहरे बगदाद मुझको है प्यारा, खूब दिलकश वहाँ का नज़ारा, मेरा मुर्शिद जो जलवा आ रहा, क्या बात गौसे आज़म की, आज़म की, क्या बात गौसे आज़म की, मेरे मुर्शिद ने लाता खप कह कर दूर सब कर दिया है खौफ और डर, मेरे मुर्शिद ने लाता खप कह कर दूर सब कर दिया है खौफ और डर, उनका महशर में भी सहारा है। क्या बात गौसे आज़म, उसको मन की मुराद मिलती है, उसकी बिगड़ी जरूर बनते हैं, उसको मन के मुराद मिलती है, उसकी बिगड़ी जरूर बनती है, जिसने दामन यहाँ पसारा है,
کی آہا کیا بات غوث اعظم کی آہا کیا بات غوث اعظم کی آہا کیا بات غوث اعظم کی غوث پر تو قدم نبی کا ہے ان کے زیر قدم ولی سارے غوث پر تو قدم نبی کا ہے ان کے زیر قدم ولی سارے ہر ولی نے یہی پکارا ہے آہا کیا بات غوث اعظم کی آہا کیا بات غوث اعظم کی خوبصورت ہے گنبد المینا ان پہ رحمت برستی ہے عطار ان پہ رحمت برستی ہے عطار خوب تر پار کا نظارہ ہے آہا کیا بات غوث اعظم کی آہا کیا بات غوث اعظم کی غوث اعظم کی بابا کیا بات غوث اعظم کی فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غوث پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کی نظر عنایت ایک کاش ہم پر ہو۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی عدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات سخت اندھیرا تھا، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ اب جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو میرے غوث پاک اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا، اور اس طرح وہ سب حضرات، وہ جتنے بھی ساتھ تھے، غوث پاک کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست یہ برکت اور کرامت عطا فرمائی، اور واقعی آپ بڑی برکتوں والے تھے، بڑی کرامتوں والے تھے۔ باکثرت آپ سے کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مجھے کچھ حاجت ضرورت ہوئی، تو میں نے فی الفور اس وقت مطلب باتھ روم میں جانا تھا، یوں سمجھ لیں، فراغت پا کر خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں،
اور میں نے چند امور باطنیہ روحانی معاملات کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا وہ امور لے لے. پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پالی. یعنی یہ میرے غوث پاک کی میں آپ کو بڑی برکت بتا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حاضر بارگاہ غوثیت ہوئے تھے اور علم الکلام میں آپ کا کافی رجحان تھا. تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جتنے اس طرح کی چیزیں تھی سب نکال لی اور آپ کو زبردست علم تصوف و بلندی درجات والے علوم ایسے عطا فرمائے کہ آپ کو وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا. بڑی بزرگی مل گئی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سہروردی سلسلہ نہیں سے چلا ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہ یوں سمجھیے کہ انہوں نے جو فیض پایا ہے میرے غوث پاک کے دربار سے پایا ہے. یہ میں نے پورے اس واقعے کا میں نے خلاصہ عرض کیا. اس کرامت کو میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ہمیں اللہ کریم اس غلامی پر استقامت بھی عطا فرمائے. شیخ جلیل ابو صالح مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، مجھے سید شیخ ابو مدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں سید عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر فقر کی تعلیم حاصل کرو. یہ ایک فقر درجہ ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح، ہم تو بھاگتے ہیں اس سے، مگر یہ فقر کی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے. چنانچہ میں نے بغداد کی طرف سفر اختیار کیا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میری حاضری ہوئی، آپ کی زیارت کی. میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ باروب شخصیت نہیں دیکھی تھی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے لگاتار مسلسل 120 دنوں تک ریاضت کروائی. پھر میرے پاس آ کر ارشاد فرمایا، اے ابو صالح ادھر دیکھو. اور پھر جس طرف دکھانا تھا اس سمت اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے، اور یہ اشارہ قبلے کی طرف تھا. پھر مجھ سے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور مجھے کعبہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ اپنے شیخ ابو مدین علیہ رحمہ کے پاس جانے کا آپ نے ارادہ کیا. تو حضور غوث پاک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک قدم میں جانا چاہتے ہو یا جیسے آئے تھے ویسے جانا چاہتے ہو؟ کیا بات ہے میرے غوث پاک کی. میں نے عرض کی حضور جیسے آیا تھا ویسے ہی سفر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا یہی بہتر ہے. پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو صالح اگر تم فقر کو پانے کی تمنا رکھتے ہو تو سنو، اس وقت تک فقر کو نہیں پا سکتے جب تک اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو. اور اس کی سیڑھی زینہ توحید ہے. اللہ واحد، اللہ ایک ہے جو ہر ناپاکی اور گندگی کو دور کر دیتی ہے. پھر آپ نے مجھ پر نظر ڈالی تو میرا دل خواہشات و تفکرات کی دنیا سے اس طرح صاف شفاف ہو گیا جیسے دن کے چھا جانے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اور اس ایک نظر کے صدقے میں مجھے نور باطن سے ہر چیز دکھائی دینے لگی. جب یہ واقعہ جیسا بھی آپ نے بھی سنا، یہ تو میرے غوث پاک نے 120 دن کی ریاضت کروائی، نظر کی، اور بتا دیا کہ دیکھو کعبہ نظر آ رہا ہے.
یہ ان کو کیسی آنکھیں دے دی؟ اور پوچھ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ایک دن میں ایک قدم میں جانا چاہتے ہو یا سفر طے کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی مجھ پر نظر کی کہ میرے دل سے تفکرات، دنیاوی لذات، خواہشات کو نکال دیا، اور مطلب یہ وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو نہیں نظر آتا لوگوں کو۔ اب یہ واقعہ سن تو لیا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس پر غوث پاک نظر کر دیں اس کا یہ عالم ہے، خود میرے غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں باقاعدہ اس بات کو کرامات سے حکایات ثابت کیا ہے کہ اللہ کریم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ طاقت و قوت اور اختیار دیا تھا کہ اللہ نے لوگوں کے دل غوث پاک کے قبضے میں دے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ برکت عطا کی تھی، اور قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اپنے اولیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت کا پیغام یہ اولیاء کرام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام یہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، بڑے کرم والے ہوتے ہیں وہ یہ اولیاء کرام۔ اور پھر میرے غوث پاک کی تو کیا بات ہے، آپ غوث پاک، آپ غوث اعظم ہیں۔ مفتی احمد یارقائی نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور غیر سے پاک کرنا ہے، تصور غیر سے پاک کرنا ہے، اللہ کی اس قدر اسے محبت نصیب ہو جائے اور اس کو اس قدر درست عقیدہ اس کا بن جائے، اس کے افعال اور اعمال درست ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کی سوچ بھی برے خیالات سے نکل جائے۔ فرماتے دل کی صفائی، مفتی صاحب لکھتے ہیں دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی ہے یا عطائی۔ وضاحت کرتا ہوں، وہبی اللہ کی عطا سے، جو تزکیہ ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے۔ کسبی اپنی اعمال سے، یعنی بندہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اختیار کرے۔ یا حیا ہے، حیا بھی کسبی بھی ہے، اللہ کوشش کرے تو اللہ حیا عطا فرما دیتا ہے، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اسی طرح عطائی، جو مفتی صاحب نے لکھا عطائی، عطائی کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں جبکہ عطائی کسی کی نظر سے، جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے۔ عرض آقا سے کرو عرض کہ تیری ہے بنا، عرض آقا سے کرو عرض کہ تیری ہے بنا، بے بور ہے خاطر اس کے علاوہ بھی کئی لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوتے تھے، اپنے دلوں میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات لے کر آتے تھے۔ میرے غوث پاک ان کے خیالات، برے خیالات کو اور عجیب و غریب خیالات کو ان کے دلوں سے نکال لیتے تھے اور پاکیزہ خیالات ان کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ اتنے واقعات ہیں۔ عرض آقا سے کرو عرض کہ تیری ہے بنا، غرض آقا سے کرو عرض کہ تیری ہے بنا، بندہ مجبور ہے خاطر ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر ہے قبضہ تیرا۔ اللہ کریم ہم سب کو باطن کی صفائی کی توفیق عطا کرے۔ ہم ظاہر تو صاف و ستھرا رکھ لیتے ہیں
بڑا اہتمام کرتے اپنے ظاہر کو صاف کرنا، اور ہم بھی ظاہری طور پر، حالانکہ تقوی کے بارے میں جیسے ارشاد ہوا نا کہ سینے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ بیکینہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. لیکن ہم ظاہر بھی، ہم ظاہر دیکھ کر ہر چیز کرتے ہیں. دلوں کی صفائی، باطن کی صفائی، خیالات کی صفائی، سوچوں کی صفائی، نیتوں کی صفائی، کہ یہ بھی پاک ہوں، یہ بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنے اوپر اللہ تعالی، جس نے اپنے اور اللہ پاک کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ پاک اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا. اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دے گا. اس قدر اہمیت ہے باطن کے درستی کی کہ جب بندہ اپنے باطن کو کی اصلاح کرتا ہے. باطن اب سمجھ، جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مقتۃ المدینہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، وہ لے لیں. احیاء العلوم الدین 3 جلد 3rd وولیم، وہ دیکھ لیں، آپ کو اس میں باطنی بیماریاں مل جائیں گی. غیبت، مثال دے رہا ہوں، غیبت ہے، باطنی بیماری ہے. بدگمانی باطنی بیماری، حسد باطنی بیماری ہے، ریاکاری باطنی بیماری ہے. اسی طرح تکبر باطنی بیماری ہے، خود پسندی، عجب، یہ باطنی بیماری. اتنی باطنی بیماریاں ہیں، اتنی باطنی بیماریاں ہیں، اللہ کی پناہ. اور ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ میرے دل میں حسد نہ آئے، میرا دل حسد سے پاک ہو، میرا دل غیبت سے پاک ہو، میری سوچ غیبت سے پاک ہو، میں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان، اچھے خیالات والا بن جاؤں. اور اس میں ماشاءاللہ بزرگوں کے ایک سے ایک ارشاد ہیں. تاریخ الاسلام میں لکھا، مسعود حمدانی نامی ایک نیک آدمی، یہ سننے جیسی بات ہے، ایک نیک آدمی جس کی طرف معاملات میں رجوع کیا جاتا تھا، یعنی اس کے ساتھ لوگ ڈسکس کرتے تھے اپنی پرابلمز، اپنے معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اسے مسئلے کا حل نکالا کرتے تھے، یعنی اتنا اس کی طرف رجوع تھا. جب بھی مسعود کے سامنے کسی آدمی کے کمزور پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا، وہ ایک ہی بات کہا کرتے، میرے سامنے کسی کے ماضی کا ذکر نہ کیا جائے. کیا کہتے؟ میرے سامنے کسی کے ماضی کا ذکر نہ کیا جائے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگے، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا آج ماضی کا ذکر نہیں کیا جائے گا، فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آج چلے اس پر بھی نیت کر لیتے ہیں. ہمارے پاس جب بھی کسی کے اس طرح ماضی کا ذکر ہو جس میں نارملی سے یہی مراد دی جائے گی کہ ڈی گریڈ، ڈیمیجز باتیں، کمزور باتیں، برائیاں، آپ ماضی پاسٹ جو بھی لینگویج ہے، جو بھی ورڈنگ ہے، اس کے بارے میں غور کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی ان سوچوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باطن کی پاکیزگی کی طرف غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ جو ہوتا ہے اس کی ایک بہت اہم وجہ بیان کی کہ آخر بندہ باطن کی صفائی کیوں نہیں؟ باطن کی صفائی، باطن کو صاف کرنا، باطن دل کو صاف کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا، جو میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اب ایک ورڈ ہے جو باطن کی صفائی، اندر کی صفائی یوں سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو بندہ اس کی طرف جاتا نہیں کیونکہ آخرت کی تیاری کی سوچ نہیں ہے، اور ہم دنیا کی تیاری، دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں،
دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئی، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اس لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ بڑی پتے کی بات، قیمتی بات فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں، رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کی درستی کی فکر کرے۔ اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ ایک پیالہ ہے، ایک پیالے کے اندر، یہ پیالہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پیالے کے اندر اگر انتہائی صاف ستھرا میٹھا شربت ہو اور باہر گندگی ہو تب بھی بہتر نہیں ہے۔ باہر بہت صاف ہے اور اندر میں نجاست بھری ہوئی ہے، تو اب خود غور کریں دونوں صورتوں میں کس کام کا؟ تو اندر بھی صاف، باہر بھی صاف، اندر بھی صاف پاک صاف اور باہر بھی اچھا اور پاک صاف ہو۔ جب باہر بھی خوبصورت اچھا اور پرکشش ہو اور اندر میں بھی لذیذ ہو تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کھانے پینے کا مزہ کتنا آئے گا؟ تو جس کا ظاہر بھی صاف ستھرا پاکیزہ ہو، سر پر امامہ ہو، چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہو، سنتوں بھرا لباس ہو، صاف ستھرا رہتا ہو، نہاتا دھوتا ہو، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہو، تیل لگاتا ہو، بالوں کا بھی خیال رکھتا ہو، بکھرے ہوئے بال اور بکھری ہوئی داڑھی یوں منتشر نہ ہو، میلے کچیلے کپڑے نہ پہنتا ہو، کیونکہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ ناخن صحیح ناخن تراشتا ہو، مونچھیں تراشتا ہو، دانت صاف رکھتا ہو، صاف ستھرا۔ صفائی کو اسلام نے پسند کیا ہے نا۔ اسی طرح اپنا گھر بار صاف ستھرا، اپنا باورچی خانہ صاف ستھرا ہو، پلیٹیں صاف ستھری ہوں، برتن صاف ستھرے ہوں، حتیٰ کہ ہم اپنی مساجد کا جائزہ لیں، مساجد صاف ستھری ہوں، وضو خانے صاف ستھرے ہوں، یہ سب چیزوں کو خیال رکھیں۔ جوتے صاف ستھرے ہوں، موزے صاف ستھرے ہوں، رومال صاف ستھرا ہو، چادر صاف ستھری ہو، چادر صاف ستھری ہو، امامہ صاف ستھرا ہو۔ یہ ظاہر ہے ہمارا، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ نہانا دھونا، صاف ستھرا رہنا، پاک صاف رہنا، میلا کچیلا گندا بدبودار یہ پسند نہیں کیا گیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور خوشبو کا تو یہ عالم تھا کہ میرے آقا کے تو پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک بڑا خوبصورت شرعی ورڈ کہا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے سنت تنظیف، نظافت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام گزرے، جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے، مفسرین گزرے، محدثین گزرے، جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو، سنت تنظیف کو، صفائی ستھرائی کو، یہ سب یہ تو بالکل ان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں خاص طور پر مبلغین جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ اس کے اندر اہمیت ہے
کہ وہ خود کو صاف ستھرا رکھے، کیونکہ آپ کا لفظ تو بعد میں نکلے گا، آپ کا کردار تو بعد میں نظر آئے گا، سب سے پہلے تو آپ کا وجود نظر آتا ہے۔ اگر دیکھنے میں ہی کراہیت آئے گی، دیکھنے میں ہی مطلب کہ وہ نہیں ہوگا حساب کتاب، اب مجھے عجیب و غریب حال میں، تو بڑا عجیب و غریب باتوں کا حال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اسلام و دین کے ان قیمتی اور اہم اصول جس کا تعلق صفائی اور ستھرائی سے ہے، پاکیزگی سے ہے، طہارت سے ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی یعنی علم کی کمی دیکھیے، علم کی کمی دیکھیے کہ یہ بعض جگہوں پر یہ میلے کچیلے کالے گندے اور مطلب کہ ڈھونگی قسم کے بابا بنے ہوئے لوگ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے، لے بھائی اب کچھ بولنا ہے، ایک نمبر کے ڈھونگی ہوتے ہیں، لگے دم تو میٹے گم، دنیا کماوے کھاوے ہم، بابا بابا پہنچا ہوا، ارے بھائی کدھر پہنچا ہوا، تجھے کہیں پہنچا ڈالے گا یہ، کچھ جینے کی خواہش ہے، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اتنا نہیں پتا کہ کندھوں سے نیچے جس کے بال ہوتے ہیں وہ حرام ہے، ناجائز ہے، عورتوں کی مشابہت ہے، اتنا نہیں پتا مرد کے لیے کون سی انگوٹھی کتنی جائز ہے، یہ نہیں پتا یہ کڑے لوہے کے اور یہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، کیا یہ نہیں پتا نماز فرض ہے، کیا یہ نہیں پتا نماز وہ ایک نہ پڑھے، پتا چلے جناب حضرت یہی ہاں حضرت ایسا نہیں بولو حضرت اس وقت بغداد میں زور پڑ رہے ہیں، اور بچہ بغداد میں زور پڑ رہے ہیں، یہاں میرے کو نظر آ رہے ہیں، ہاں پھر اثر جناب حضرت اجمیر میں ادا کرتے ہیں، اچھا اجمیر میں اثر ادا کرتے ہیں، جی کیا بات ہے حضرت کی، اچھا پھر مغرب تو یہ سیدھا مدینہ چلے جاتے ہیں، پھر عشاء میں مکہ آ جاتے ہیں، فجر یہ کسی بھی وزنی کے دربار میں جا کر فجر ادا کر لیتے ہیں، اچھا پانچوں نمازیں جا کر پڑھتے ہیں، ہاں اچھا کھانا کہاں کھاتے ہیں، کھانا یہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں، بولا نا کھانا بھی کہیں جا کر کھا لیا کرے، ڈھونگ دھوکا، اتنی یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی کہتے بابا پہنچا ہوا ہے، ارے کدھر پہنچا ہوا ہے، شیطان تک پہنچا ہوا ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے، ہاتھ چماتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، نہ سمجھ میں آئی کہ یہ شریعت مصطفی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف چل رہا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے وہ نیک ہو کیسے سکتا ہے، وہ ہدایت والا ہو کیسے سکتا ہے، وہ رہنما ہو کیسے سکتا ہے، رہنما تو ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلتا ہو، وہی رہنما ہے، وہی ہمارا مطلب کہ اس کو فالو کرنا چاہیے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو، شریعت پر عمل کرتا ہو، نماز با جماعت ادا کرنے والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اولیاء کرام کی تو پہچان قرآن بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، پھر آگے بڑھے تقوی صغیرہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، آگے بڑھے تو آگے بڑھے تو تقوی فضول حلال سے بھی بچنے کا نام ہے، جیسے جیسے درجے تقوی کے متقی لوگوں کے، یہاں ہمیں سری حرام اور ناجائز کام کرتا ہے، ڈول باجوں کے اندر یہ مطلب اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، طرح طرح کی وہ مطلب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے مطلب پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ کشیریہ لکھا، اس تصور کو قائم رکھا کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں، صوفی بزرگ کیسے ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوبہ میں عطا فرمائی، اور اس میں یہ واضح کیا کہ اللہ کے نیک لوگ، صوفی بزرگ، شریعت کے پابند لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عوارف المعارف لکھی، اور یہ ثابت کیا، یہ قوم کو بتایا، امت کو بتایا کہ اچھے نیک لوگ، صوفیہ اولیاء کرام کی شان اور ان کا کمال کیا ہوا کرتا ہے۔
احیاء العلوم پڑھیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، بارہا میل سنت فرماتے منہاج العابدین پڑھو، احیاء العلوم پڑھو، پتہ چلے گا اصل راستہ ہے کون سا نیک بننے کا، سنتوں پر عمل کرنے کا۔ اخلاق کریمہ کسے کہتے ہیں؟ دل کی صفائی کس کو کہتے ہیں؟ باطن کی صفائی کس کو کہتے ہیں؟ ذہنوں کی صفائی کسے کہتے ہیں؟ پیر کی بھی 4 شرطیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا۔ نمبر 2، عالم ہوگا۔ نمبر 3، فاسق معلن نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، اس کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر منقطع ہوئے، ٹوٹے، ڈسکنیکٹ ہوئے نبی پاک سے جڑتا ہوگا۔ یہ ہو گئے اس کی 4 شرطیں پیر کی۔ جب ایسا شخص ملے تو اس کو پیر بنانا چاہیے، سلسلہ بھی ہو، پتا تو اس کا کھاتا کہاں سے، اس کا اکاؤنٹ کہاں سے، کنیکشن کہاں سے۔ ادھر تو جس کی جو مرضی ہے بن پڑتا ہے، جو مرضی ہے بول پڑتا ہے۔ 1400 سال تک کسی محدث کو، کسی مفسر کو، ائمہ کرام کو، اولیاء کرام کو جو بات نظر نہ آئی، وہ ایسے معنی آج کے دور میں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کسی اسٹیج پر منچ میں بلائے نہ بلائے، سوشل میڈیا سب کو منچ مل گیا ہے، آؤ بیٹھو کیمرہ آن کرو، ڈال دو کوئی نہ کوئی بات، پہلے لوگ شور مچائیں گے، اس کے لائکس بن جائیں گے۔ نائک بھی کیا بولتے ہیں، بیچارے نالائق ہو جاتے ہیں، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، پھر آتا ہے دوبارہ کچھ اور بات لے کر، پھر آتا ہے کچھ اور بات لے کر، نئی نئی باتیں لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھو تو صحیح ہے کہاں سے؟ اس کو اپنے سوا کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنے سوا کوئی نیک نظر نہیں آ رہا، سب میں کوئی نہ کوئی خرابی، سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری۔ کبھی کسی بزرگان دین کو، کبھی کسی ولی کو، کبھی کسی محدث کو وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کوئی کرامات کا انکار کر رہا ہے، کئی ولایت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم بھی بیٹھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، موبائل اب ہاتھ میں آ گیا، جس کی مرضی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ بھائی موبائل کو بھی سچا پکا صحیح معنوں میں عشق رسول کا جام پلاؤ کہ اس میں کوئی الٹا سیدھا آدمی آوے اتنا۔ کوئی آتا کیسے ہمارے موبائل کے اندر یار؟ تو دھونے کا ہوتا نہیں ہے، ورنہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی آوے فوراً کو دھو ڈالے آدمی تو، یہ آیا کیسے؟ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دیکھے تو صحیح ہر سنتوں پر عمل کرتا ہو۔ جتنی میرے نبی پاک کی زلفیں ثابت ہیں، اتنی زلفیں ہوں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہو، سنت ہے، واجب ہے، منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ یہ ساری باتیں جو آج تھوڑی کو بیان ہو رہی ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں۔ میں نے تو جب سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کیا ہے الحمدللہ، میں تو امیر سنت سے یہ سیکھتا چلا رہا ہوں۔ یہ امیر سنت نے کھول کر بیان کیا ہے، مزارات پر ہونے والی برائیاں، خرافات، غیر شرعی معاملات امیر سنت نے کھول کر بیان کی ہیں کہ لوگوں کو پہچان پیدا کرو، اے مسلمانوں کو پہچان پیدا کرو۔ صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، ان کا مقام و مرتبہ کھول کر دعوت اسلامی نے بیان کیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ کوئی سمجھ نہیں رہا، لاکھوں لاکھ الحمدللہ سمجھے ہوئے۔ سوچو اگر یہ بھی نہ سمجھایا گیا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کی کس قدر ضرورت اور حاجت ہے اس معاشرے کو، مبلغین کے بیانات کی کس قدر ضرورت اور حاجت ہے۔ ابھی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے مدنی چینل پر ہو رہا ہے نا، اب آپ سوچئے کہ مدنی چینل کو کس قدر گھر گھر پہنچانے کی ضرورت اور حاجت ہے، کس قدر فتنوں کو کھول کر بیان کرتی ہے دعوت اسلامی کہ کہیں ہم بچنے والے بنے ان فتنوں سے۔ پھر ایک تو یہ طبقہ جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، پھر جب یہ دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کو ڈپلیکیٹ بھی نہیں کہتا، میں انہیں جعلی کہتا ہوں، فیک ہے۔ ڈپلیکیٹ کیوں بولے اس کو؟ they're a fake person۔ یہ غلط لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا ذریعہ اپنے کمانے کا اور عجیب و غریب کاموں کا ذریعہ بنا لیا اس کو، اور لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ لوگ اچھے نہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، روحانی علاج کرنے والے، تعویذات دینے والے، اوراد و وظائف دینے والے اچھے سے اچھے لوگ بھی معاشرے میں، لیکن ان کالے باباؤں کو پہچانو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الٹے سیدھی حرکتیں کرنے والوں کو پہچانو، اپنی طرف سے چیزیں گھڑنے والوں کو پہچانو، اور ان کو بھی پہچانو جو صحیح بات کرتے ہیں مگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ لوگ،
ان کو بھی اپنی دکانیں سجانی ہوتی ہیں اور صحیح بات کو غلط معنی میں لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اور پھر جب کچھ اس طرح کے فیک پرسن کو اس طرح کی غلط کام کرتے ہیں، ان کے جب راز کھلتے ہیں تو پھر ایک طبقہ اور میدان میں آ جاتا ہے اور سارے مذہبی اور مولانا اور پیر اور فقیروں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ فیک ہے، وہ غلط ہے، وہ جعلی ہے۔ کیا معاشرے میں جعلی ڈاکٹر نہیں ہے؟ عطائی ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کیا ہر اسٹیتھوسکوپ رکھنے والا ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کیا ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل بن جاتا ہے؟ کیا دنیا کے تمام تر شعبوں کے اندر صحیح و غلط لوگ نہیں ہوتے؟ کوئی ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، کوئی ان کی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی، بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن ان کے چکر میں صحیح کو تو غلط نہیں نہ کہا جائے گا۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ بولو گے یار ہمیں کیسے پتا چلے صحیح و غلط کا معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا صحیح اور غلط کا معیار۔ قرآن و حدیث سے پتا چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جو قرآن، حدیث، صحابہ، اولیاء کرام کے ارشادات پر پورا اترتا ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو پورا نہیں اترتا ہوگا وہ غلط ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے معیار ہے قرآن و حدیث، ہماری شریعت معیار ہے۔ اس لیے مہربانی کرے ان چیزوں سے بچے۔ یہ جو فیک دوائیاں ہوتی ہیں نا، جعلی دوائیاں، یہ بیماری دور نہیں کرتی، کھانے کے بعد اور امراض پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن دونوں کی اصلاح فرمائے۔ اولیاء کرام کی نظر پڑ گئی تو مدینہ مدینہ، ایسے ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے باطن اتنے اجلے ہوتے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بس ان کے قریب بیٹھو نا تب بھی آپ کو اپنی کیفیت بدلتی نظر آئے گی، کیونکہ ان کے اپنے سینے صاف شفاف ہوتے ہیں۔ نہ مال کی محبت ہوتی ہے، نہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، نہ شہرت کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے سینے ریاکاری سے، بغض سے، کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے ان کا باطن، صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے، اور جب ان کے سامنے ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا تو ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں، کہ جب ان کے آئینہ دل پر انوار و تجلیات کی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، براہ راست جب ان کے قلبوں پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، نگاہ مصطفیٰ سے جب ان کے ظاہر و باطن پر انوار و تجلیات آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا سینہ دل صاف شفاف ہوتا ہے، اس سے ہی انوار و تجلیات ٹکرا کر اس کا ریفلیکشن سامنے بیٹھے ہوئے کو سینوں پر آتا ہے۔ ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں پھر بھی سامنے بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے، یہ کچھ بولتے نہیں پھر بھی سامنے بیٹھا ہوا توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی نگاہ جھکائے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سینے، اس کے قلب پر جو انوار و تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں، اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن سامنے بیٹھے ہوئے کے سینوں پر پڑتا ہے، جو ان کے بھی باطن کو دھو رہا ہوتا ہے۔ کہ نا روایت میں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد فرمائے جسے دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے۔ اگر وہ کسی معاملے کو سمجھ بھی جاتے ہیں تب بھی مسلمانوں میں اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں کرواتے، کہ جو تمہارے اوپر جادو کیا وہ جیم سے نام آتا ہے تو قاف سے نام آتا ہے تو دال سے نام آتا ہے۔ وہ محبتیں پیدا کرواتے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرواتے ہیں۔ امیر سنیہ مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کیسے آگے لے کر تم لوگوں نے چلنی ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، امن سے رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، نیکی کے کام کرو، دعوت اسلامی کے کام کرو، یوں دعوت اسلامی لے کر چلنا ایک دوسرے کے ساتھ بد محبت اور پیار سے رہنا۔ پیغام محبت، پیار کا پیغام، احترام کا پیغام، عقیدت کا پیغام، یہ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں پہنچا رہی ہے۔ اور آج ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں گے، اپنے باطن کو ستھرا کریں گے، کہ ہمارے دل سے بھی یہ دنیا کی محبت، میل کچیل نکل جائے۔
اور اس کے لیے ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں. مبلغین کو خاص طور پر نیکی کی دعوت دینے والوں کو، واعظ و نصیحت کرنے والوں کو، علم دین پڑھانے والوں کو، سکھانے والوں کو، نعتیں پڑھنے والوں کو، اس طرح کے جو بھی ایک مذہبی رول ماڈل کے طور پر آگے آتے ہیں، انہیں تو بہت زیادہ آپ کو اور مجھے اپنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم پر یہ گندگیاں آ گئی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ جو خود بھٹک گیا کسی کو راہ کیا دکھائے گا؟ جو خود ٹھوکریں کھاتا ہوگا کسی کو کیا تھامے گا؟ جو خود راستہ بھول گیا ہوگا کسی کو راستہ کیا دکھائے گا؟ راستہ دکھاتے اللہ کے ولی نیک لوگ یہ راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ راستہ سنتوں کا راستہ، عشق رسول کا راستہ ہے. اور اللہ کی محبت کی منزل اسی کو ملتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور عشق رسول کے راستے پر چلتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس پیغام کو یاد کرنا ہے کہ یہی زندگی مبارک ہے، حیات مبارک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر عمل کریں گے تو ہم نجات پائیں گے. اور یہی محبت الہی کی منزل ملتی ہے. پہلے بندہ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے دیوانہ بنتا ہے کیونکہ ان کی محبت اللہ دلوں میں اتارتا ہے. پھر ان کی محبت میں جو پڑ جاتا ہے یہ اپنی محبت گرفتار نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی محبت کی منزل پر آئے ہوئے کو رسول پاک کی محبت کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور جب اس منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں بھی اسے چھوڑ نہیں دیتے، میرے آقا اپنے کرم سے اسے محبت الہی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، جسے ہم عموماً اس لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں فنا فی المرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. یہ درجے با درجے ہیں. ڈائریکٹ کوئی آدمی تھوڑی 5ویں منزل پر چھلانگ لگا دیتا ہے، پہلی منزل سے چڑھتا ہے. پہلی منزل دوسری تک پہنچاتی ہے، دوسری تیسری تک پہنچاتی ہے، تیسری چوتھی تک پہنچاتی ہے. بعض اوقات مل جاتے کوئی سے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی جو لفٹ کی طرح کام کرتے ہیں، جلدی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں، یقیناً ان کی کرامتیں بے شمار کرامتیں، مگر میرے غوث پاک کی تلاوت، میرے غوث پاک کی نمازیں، میرے غوث پاک کی ریاضت، میرے غوث پاک کا تقوی، میرے غوث پاک کے مجاہدے، میرے غوث پاک کا علم، میرے غوث پاک کا عمل، میرے غوث پاک کے روزے، میرے غوث پاک کی تہجد، میرے غوث پاک کے نوافل، میرے غوث پاک کے وعظ و نصیحت بیانات، میرے غوث پاک کے اصلاح امت کے کام، عوام کی اصلاح کے الگ کام ہے، جو مالدار ان کی اصلاح کے الگ کام ہیں، اور جو بادشاہ وقت حکمران ہوتے تھے ان کی اصلاح کے الگ کام تھے. یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا گویا کہ سمجھے کہ میں نے ایک خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اسے نظر انداز نہیں کرنا، آپ کا سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا، محبت الہی عشق رسول میں آپ کا ڈھلا ہوا ہونا، یہ سب ہمارے لیے پیغامات ہیں. تو جو بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، والیاں ہیں، یہاں ہیں، مدنی چینل پر ہیں، ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ آج سے ہم اپنے افعال اور اعمال کا جائزہ لیں گے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور اس میں یقیناً صحبت بہت ضروری ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت نے لوگوں کو بدلا، اولیاء کرام کی صحبت نے لوگوں کو بدلا. ایک تعداد ہے جو صحبت کی طرف نہیں آتی، یعنی نیک لوگوں کی گیدرنگ سے. آج کل بڑا عجیب مال ہے یار، گیدرنگ سے نہیں آتے. او بھائی تو کہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی گیدرنگ میں آؤ، صحبت پہ اثر ہوتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی، برے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. گھر بیٹھ کر عطر کی خوشبو نہیں آئے گی جب تک ان خوشبوؤں میں مہکے مہکے عاشقان رسول کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے، سنتیں نہیں سیکھیں گے، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت نہیں کریں گے. ان کے قریب بیٹھتے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں ہے. حدیث پاک میں مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک شخص اپنے بڑے بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے تو مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. انہیں دیکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں. اپنے کردار کا جائزہ لیتا ہے وہ. تو اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اجتماع میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، علم دین حاصل کریں.
اور پھر علم دین کو عام کریں، درس دیں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. نیکی کی دعوت، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بڑا مقام عطا فرماتا ہے. جو حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، امت سے محبت کرتے ہیں، ان کی غمخواری کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. یقیناً نماز اور روزے بہت ضروری ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ امت کی محبت کے جو صاف ہیں، جو ابدال کی خصوصیات میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ قریب ان کو ابدال کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، ولایت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے. تو ہمیں نیکی کی دعوت نہیں. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سمت جب آئے تو کیسے آئے؟ تو آج ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں درس دینا، درس سننا. قرآن کریم، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھیں، اور غوث پاک کا چاہنے والا دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ سکے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے نیت کر لو انشاءاللہ قرآن دروس پڑھنا سیکھیں گے، یہ طے کر لیں. یعنی کتنا عجیب ہوگا ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ ہمیں قبر میں اتار دیں، اور میرا حال یہ ہو، یعنی ہمارا حال یہ ہو کہ ہمیں نہ نماز صحیح پڑھنے آئی، نہ قرآن پڑھنے آیا صحیح. افسوس، 7 کروڑ افسوس. ہاؤ شیم کہ میں مطلب قبر میں اتر جائے بندہ، اس کی نماز جنازہ ہو گئی مگر اسے نماز پڑھنے نہ آئی. تو نماز سیکھے، فیضان نماز کورس کر لیں. 7 دن کا تو کورس ہے یار، 1 ہفتہ. آپ کو لگتا ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنے آتی ہے، ہاں لگتا ہوگا. ہمارے کئی اسلامی بھائی مبلغین شاید ہوں گے جنہیں لگتا ہوگا میں نماز پڑھنے آتی تھی. ایک بار فیضان نماز کورس کر کے چیک کر لیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. پھر دیکھیں کہ جب ہمارا یہ حال ہے تو عوام کا حال کیا ہوگا. اسی طرح کئیوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے. ایک بار کسی صحیح قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر چیک کر لیں، بھلے آپ کتنے بڑے مبلغ ہیں یا عام اسلامی بھائی ہیں، ایک بار چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں جھجک ہے بھائی؟ مجھے کچھ سمجھاؤ، کیا جھجک ہے؟ اسلامی بہنوں کو کیا جھجک ہے؟ ٹیسٹ دینے میں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ فیل ہو جائیں گے. ارے بھائی یہاں فیل ہو کر پاس ہونے کا تو موقع ملے گا، اللہ نہ کرے مرنے کے بعد فیل ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ بڑے بڑے افسر کی طرح لوگوں میں مشہور ہو، بڑا بڑا نام ہو آپ کا، مگر دے کر قرآن پڑھنے نہ آیا تو پھر کیا آیا؟ حرام و حلال کی تمیز نہ سیکھی تو کیا سیکھا یار؟ ذرا سوچیے آپ. یہ اپنی مرضی سے نہیں. ارے ہم کو سب آتا ہے بھائی، کیا آتا ہے یار؟ فرض غسل کرنا آتا نہیں، آپ بولتے وہ سب آتا ہے. کپڑے ناپاک ہو جائے پاک کرنا آتا نہیں، بولا سب آتا ہے. کچھ بھی کیا آتا ہے بھائی؟ نہیں ہم بھی برسوں سے ہم بھی یہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے. آپ برسوں سے گاڑی بھی چلا رہے ہو، خراب ہو جاتی ہے تو خود صحیح کرتے ہو. یہی نہیں پتا چلتا کہ گاڑی خراب کیسے ہوئی ہے. فوراً لے جاتے ہو مستری کے پاس، صحیح کر دو. وہ 2 اسکرو صحیح کرتے گاڑی صحیح ہو جاتی ہے. آپ بولتے بھائی اتنا سا کام تھا. آپ کو اتنا تو آتا نہیں تھا کہ اسکوٹر کیسے صحیح ہوتے، گاڑی کیسے صحیح ہوتی ہے. نہیں آتا نا. بیمار ہوتے تو دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بچپن سے بیمار ہو رہے ہیں، کیوں نہیں علاج کر لیتے؟ نہیں کرنا چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. پتا چلا کہ علم الگ سے ہے. ہمارے پاس قرآن، حدیث، نماز، روزہ، وضو، غسل، اس کا علم ہونا چاہیے. کم از کم اتنا تو علم ہو کہ حرام سے بچ سکیں، ناجائز کاموں سے بچ سکیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف عالم تھے بلکہ سب سے بڑے مفتی تھے. چاروں مذہب پر فتویٰ دیتے تھے. مطلب میرے غوث پاک کا علم تھا، چاروں مذہب پر اس قدر عبور حاصل تھا. جب کوئی مسئلہ حل نہ کر پاتا، میرے غوث پاک مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. کیونکہ ہر ولی عالم ہے، جاہل ولی ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ جسے ولایت دیتا ہے اسے علم بھی عطا فرما دیتا ہے. تو سوچے میرے غوث پاک کا علم کتنا زبردست ہوگا رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کرم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے.